وہ اس ملک میں ایک ایسا جمہوری نظام کے لیے اور اس کے لیے ایک ایسا نظام اس کو تقویت دینے کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتا ہے عملی طور پر کہ جس کے ذریعے ہمیشہ سے غیر متنازع الیکشن پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوریت کا اساس ہو، شفاف الیکشن اس کی روح ہو. اور اس کے لیے جو ٹاسک جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا، ہمارے 6 ممبران کو، کابینہ کے ممبران کو باقاعدہ طور پر یہ ٹاسک سونپا گیا. اور ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ اکتوبر کے اندر لاسٹ ایئر ہم نے 49 امینڈمنٹ باقاعدہ طور پہ پیش کی. اور اسٹیک ہولڈر کون تھے؟ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو تھا وہ الیکشن کمیشن تھا. اس کی رضامندی کے مطابق ہم نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر وہ امینڈمنٹ ہم نے پیش کی. اور اس کے بعد میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ پچھلے پونے 2 سال سے برابر ہر جمعرات کو یا ہر دوسری جمعرات کو ایوان صدر کے اندر میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں بیرون ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر، جس میں اس ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر اور باقاعدہ الیکشن کمیشن وہاں شامل ہوتا ہے. جو پروٹوکول آپ کو ای وی ایم کی مشین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آپ کو بتائی، وہ ان کی اسپیسیفکیشن الیکشن کمیشن کی دی ہوئی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے، لیکن مشین وہ نہیں. مشین جو جس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس مشین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے بنانا چاہتے ہیں، یہ ثوابدید مکمل طور پر الیکشن کمیشن کا ہے، ہمارا نہیں، حکومت کا نہیں. لیکن 2014 کے اندر آپ کو ادارت عظمیٰ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشن پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے جس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، یہ وہ رپورٹ ہے جسٹس ناصر ملک نے جو کمیشن کے ہیڈ تھے 2015 کے اندر. اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت الیکشن کمیشن کا منہ بند ہونا چاہیے. آج 6 سال گزر چکے، 6 سال اس کے بعد اب جس لیڈر نے یہ کوشش کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ایک منصفانہ اور شفاف الیکشن کی طرف ہمیں جانے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ریلوے میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، ان ایفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے، مس مینجمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ہر ٹیئر کے اوپر جو ہے میں ٹیکنالوجی جو ہے انشاءاللہ تعالی لے کے آ رہا ہوں. کافی کام ہو چکا ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے نہیں کریں گے. جہاں ٹیکنالوجی کے ماہر اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آئے، اور اگر آپ اس ایف آئی آر کو جو الیکشن کمیشن نے دی ہے ہماری حکومت کے خلاف، جو اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ریگنگ کا یہ کاروبار جو کر رہے تھے اور ان کے نیچے جو لوگ کر رہے تھے وہ تو بند ہو جائے گا اگر الگ ای وی ایم اگر آ گئی. اور پھر پاکستانی جو یہ بیرون ملک لیتے ہیں ہماری معیشت و معاشرت کا حصہ، ریڑھ کی ہڈی ہے، ان ساتھ اتنی بڑی بے انصافی. پھر 2015 کے اندر یہ دیکھیں یہ رپورٹ کیا ہے. اور اس کے بعد کانسٹنٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں وسائل ہم آپ کو دیں گے، لیکن خدا را وہ طریقہ کار اختیار کریں، وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں. یہ آپ کا ثوابدید ہے. نادرا کو باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے. اور اس معاشی پریکاریس کنڈیشن کے اندر بھی عمران خان نے کہا ہے کہ جتنے پیسے آپ کو چاہیے، لیکن ایک سنگ میل جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں. اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحیثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں. فریق کے کیا اپوزیشن نے آج تک جو گل کھلائے اس ملک کے اندر، جو کرپشن کی ہے، جو ناانصافی کے سندھ کی جا کے حالت کو دیکھیں،
ظلم اور بربریت جو ہے جس طرح ہر محلے ہر کوچے کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے نام پر اگر یہ دبا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ فائنانشل وائبلٹی اس کی نہیں ہے؟ ارے بھائی تم کوئی بزنس کر رہے ہو، غریب کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے آپ کو ملے گا کہ تاکہ آپ شفاف الیکشن کی طرح کوئی ٹیکنالوجی لے کے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو اسپیسیفکیشن بنا تھی ہم نے آپ کو بنا کے دے دی۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے تحت آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فریق کی حیثیت سے شفاف، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو آئین کی بنیاد ہے، جو عدالت عظمیٰ نے بار بار اپنی ججمنٹ کے اندر کہا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتے، اور اب وہ فریق کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ جو سپریم ہے، قانون جو اعلیٰ ہے، عدالت عظمیٰ جس کا حکم جو ہے منوان ہمیں ماننا پڑے گا، اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست دیں گے اور اس ادارے کو اتنا مضبوط و بااختیار بنائیں گے کہ آئندہ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ شفاف، فری، ٹرانسپیرنٹ، جس کے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہی ہماری حکومت کا مطمع نظر ہے، اور ان اکارڈنس ود لا، کیونکہ لا جو ہے پارلیمنٹ سے نکلتا ہے، منبع جو ہے، سپریم جو ہے باڈی وہ پارلیمنٹ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے بابر اعوان صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 13 تاریخ کو تو ہمارا جوائنٹ سیشن ہے جو چوتھا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، بہت جلد ہم تیاری کر لیں، الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی تیاری کرو، ایک ہی بات کہ جوائنٹ سے، اور واقعی ایک ہی بات ہے، آج وہ ایک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کا پارلیمان، سینٹ اور نیشنل اسمبلی اللہ کے فضل سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں شکست دیں گے، اور پھر قوم و ملک اس زینت سے انشاءاللہ تعالی منور ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال زبردست طور پر وہ 2023 سے پہلے خدا کے فضل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ عمر جٹ صاحب ٹی وی سے سر، آپ تینوں لا میکرز ہیں سر، ایک تو وضاحت تو نہیں بلکہ ایک گائیڈ کرتے ہیں اور ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیں۔ سر ایک چیز تو یہ بتا دیں کہ جس طرح آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے الیکشن کمیشن حکام نے واک آؤٹ کیا، سر وہ پہلے بھی پریس ریلیز کے ذریعے سوشل میڈیا پر حکومت کی مشین اور حکومتی کاوشوں کی مخالفت کر چکے، آج ان کا واک آؤٹ تھا، تو کیا سر قانون کسی آئینی ادارے کو منتخب حکومت کے خلاف ان کی مخالفت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ سر ایک چیز تو یہ، دوسری سر اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کی صدر ہاؤس میں بھی ملاقات کی، الیکشن کمیشن حکام اس میں بھی موجود تھے، کیا شفاف الیکشن کے لیے جس طرح حکومت کام کر رہی ہے، کیا اس کی مخالفت کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کوئی تجویز بھی دی آپ کو کہ آپ یہ نہ کریں تو یہ کر لیں؟ تھینک یو۔ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا کوئی آئینی ادارہ پارلیمنٹ کے کسی اجلاس سے اٹھ کر جا سکتا ہے، بائیکاٹ کر سکتا ہے؟ جب تک وہ ادارہ اپنے آپ کو ماورائے آئین نہ کہے نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ ان کا پہلا بائیکاٹ نہیں ہے، انہوں نے صدر ہاؤس میں بھی نمائندہ بھیجنے سے انکار کیا تھا، انہوں نے اور میٹنگز میں بھی اپنا نمائندہ بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ یعنی ریاست کے اندر تو کوئی اور ریاستی نظام نہیں چلا سکتا نا، ایگزیکٹو اتھارٹی تو گورنمنٹ نہیں چلانی ہے، اور گورنمنٹ ہے آئین کے مطابق الیکٹڈ۔ اس کا جو دوسرا حصہ آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے دونوں منسٹرز نے کہا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت انہوں نے تجاویز دی، آپ ذرا کسی وقت بیٹھ کے آپ کہیں تو کل پھر آ جاتے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کے پوری سنا دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے دھاندلی ہوگی، کیسے ہوگی انہوں نے نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں مشین سے دھاندلی نہیں روکی جا سکتی، کیسے نہیں روکی جا سکتی یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ ساری دنیا کے ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ آئی ٹی پہ جا چکے ہیں، ساری دنیا کی بینکنگ آئی ٹی پہ جا چکی ہے، ساری دنیا میں جسٹس کے ادارے، ایڈمنسٹریٹو ادارے آئی ٹی پہ جا چکے ہیں، تو ہمیں غار کے زمانے میں تو نہ لے جانے کی کوشش کریں لوگ۔ یہ سارا احتراج جو ہے چیف الیکشن کمیشن کا، کمشنر کا ہے۔ جب میں بار بار کہتا ہوں چیف الیکشن کمیشن تو
تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ آج فریق کی حیثیت سے حکومت اور پارلیمنٹ کے خلاف جو ہے یہ سارا کر رہا ہے. اس کو ذرا پڑھ لیں, دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے. رضوان